تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: اجلسوا إلى التوابین فإنهم أرق أفئدة. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، دلوں کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج کا یہ خطبہ بھی دلوں کی اصلاح سے متعلق ہی ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو توبہ استغفار کے ذریعے کیسے نرم کر سکتے ہیں. بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل کیسے، اس کے دل پر اس کا ایسے اثر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیوں نے جو ہے توبہ استغفار کیا، ان کا ذکر، مثالیں، پھر نبی کی توبہ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے کیسے توبہ کی. سلف صالحین کے پاس اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں گناہوں کے سمندر اور اس کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہوں، تو ہمارے سلف گنہگاروں کو کیسے توبے کی دعوت دیتے تھے، انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا. اللہ تبارک و تعالی مومنین سے فرماتا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. سب مومنوں سے کہا جا رہا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے کہا جا رہا ہے سارے مومن مرد عورتیں کیا کرو، توبہ کرو. کیوں؟ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. معزز حاضرین، یہ جو آیت ہے سورہ نور کی ہے، اور سورہ نور جو ہے مدنی دور کی ایک سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کافی چیزیں بتائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مال رکھ کر، تجارت رکھ کر کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے مرنے سے پہلے حقیقت میں توبہ استغفار سے کام لینا ہوگا. معزز حاضرین، ایک کڑوی بات ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، ذرا اس کو برداشت کر لیجئے ہر سننے والا. جب بھی ہمارے معاشرے میں توبہ استغفار کی بات آتی ہے تو لوگ دیکھیے میری طرف اپنے اس ہاتھ کو لے کر گال پر مار لیتے ہیں، توبہ توبہ. یہ اصل میں ہے صحیح ہے کیا؟ یہ اس بارے میں نے علماء کے اقوال دیکھے تو یہ قول ملا جس کو پڑھ کر ہم آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہیں. کہا: وَمَنِ اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ عَاكِفٌ عَنِ الْمَعَاصِي فَهُوَ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ. اللہ اکبر. کیا کہا سلف میں سے کسی نے؟ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے توبہ کرتا ہے، حالانکہ دل میں گناہوں کی محبت ہے، غلط چیزوں کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر زبان سے یہ توبہ کرتا ہے تو یہ جھوٹی توبہ ہے اور یہ توبے کا مذاق اڑانے کی طرح ہے. تو معلوم ہوا توبے کے نام پر اپنے گالوں کو
ऐसे ऐसे पीट लेना ये तौबा नहीं, तौबे का मजाक है। आप जहां हर गुनाह से तौबा करेंगे, तौबे का मजाक उड़ाने पर आपको दूसरी और एक तौबा करना होगा। जैसा कि अहले इल्म ने कहा, मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तौबा किसको कहते हैं? आपने मुख्तलिफ इबारतें, मुख्तलिफ खुतबे इस ताल्लुक़ से सुने होंगे, लेकिन तौबे की ये तारीफ जो हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं ना, ये जब हम सुनते हैं तो ये अल्फाज हमारे दिल में उतर जाना चाहिए। जब भी आप गुनाह करने जाओ तो ये तौबे के अल्फाज को अपने सामने रखो, इंशाअल्लाह गुनाह की तरफ उठते कदम भी वापस आ जाएंगे। तौबा किसको कहते हैं? तौबा ये दिल से निकलने वाली एक आवाज़ है। तौबा किसको कहते हैं? ये दिल से निकलने वाली एक आवाज़ है। ज़बान से बंदा उसका इज़हार करता है, टूटे हुए दिल से बंदा अंदर से शर्मिंदा होकर अपने रब को पुकारता है, ऐ रब, मेरे और तेरे दरमियान में एक पर्दा था हया का, मैंने उसको चाक कर दिया है। बंदा ऐसे कहता है। और याद रखें, जिसके अंदर रत्ती बराबर भी शर्म व हया है ना, वो कभी अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगा। नाफरमानी कौन करता है? जिसके अंदर रत्ता बराबर भी शर्म और हया नहीं होती है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह के बारे में गौर से सुनिए वाक़या। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह के बारे में आता है, ऐसा घराना, बीवी भी कौन, जिसका बाप भी जो है बादशाह, ये शौहर भी बादशाह, उसके भाई भी खलीफा, पूरा घराना बिल्कुल जो है एक बड़ी फैमिली, जैसे बोलते हैं बड़ा घराना। एक दिन घर में सब रो रहे हैं, इधर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रो रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। पूछे जाने पर क्या कहते हैं? ये मुबारक घराना क्या कहता है? देखो, घर में सबका मिलकर रोने का मतलब ये नहीं कि घर में कोई मर गया जैसे हम रोते, वैसा नहीं है। कहा, घर में हम सब मिलकर इस बात को सोचकर रो रहे हैं कि कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर हमने अपने रब को क्या जवाब देंगे, ये सोचकर हम रो रहे हैं। लिहाजा घरों में जब भी आप लोग बैठो, अपने बीवी को, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो, जहन्नम का तस्करा शौहर करे तो बीवी की आंखों में आंसू आ जाएं, बच्चों की आंखों में आंसू आ जाएं। ऐसा माहौल अपने घरों में पैदा करेंगे तो हमारे दिल नरम होंगे। तो क्या तौबा किसे कहते हैं? ये दिल की इबादत है, दिल से निकलती है, ज़बान से इसका इजहार होता है। टूटे हुए दिल से बंदा रब के सामने गिड़गिड़ाता है, नादामत के आंसू बहाता है, और जो है मुकम्मल तौर पर हया का पैकर मुजस्सम हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में अगर आप किसी के साथ दोस्ती करें ना, उसका असर होता नहीं होता। जैसे लोगों ने कहा, ऊंट पालने वालों के दिलों में सख्ती होती है, बकरी पालने वालों के दिलों में नरमी होती है। जब जानवर को पालकर इंसान उसका असर कबूल कर सकता है, तो क्या अपने दोस्त का असर इंसान कबूल नहीं कर सकता? बल्कि बाज़ उलमा ने तो इतने कहा, ये गौर से सुनिए, आदमी दूसरों को देखता है तो उसका असर कबूल कर लेता है, तो बैठता है तो कैसा असर कबूल नहीं करेगा? आज हमारा और उठना बैठना उन लोगों के साथ है जिन्होंने जिंदगी में कभी तौबा नहीं की होगी। क्या कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु? सुनो, इजलिसु इला तव्वाबीन, लोगो, अगर तुम दुनिया में दूसरों के साथ दोस्ती करना चाहते हो, तुम्हारी सुबह और तुम्हारी शाम कैसे लोगों के साथ होना चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ होना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सुबह शाम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों पर रो रो कर माफी मांगने वालों के साथ बैठो, उसका फायदा क्या होगा? कहा, फ़इन्नहुम अरक़्क़ु अफ़इदतन, सुबह में भी शाम में भी अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले का दिल बड़ा नर्म होता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, याद रखिए, हम और आप मरने से पहले अपने गुनाहों की तौबा न करेंगे तो अल्लाह के नज़दीक जालिम ठहराए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो गुनाहों से तौबा नहीं करता वो जालिमों में शुमार होगा। इसी आयत की तफसीर में मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं, मन लम यतुब इज़ा अमसा व अस्बह फहुव मिनज़ ज़ालिमीन,
کہا کہ جو بندہ صبح میں بھی شام میں بھی توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، ایک موٹی مثال آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے صبح میں یہ گولی کھاؤ شام میں گولی کھاؤ، وہ ڈاکٹر کی نصیحت کتنا یاد رہتی ہم نا، لیکن اللہ تعالیٰ صبح میں بھی شام میں بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرو رو بولے تو یہ بات یاد نہیں رہتی ہم نا۔ جب ڈاکٹر کوئی بات کہتا ہے ہاں بولتے نہیں، شوگر والے وہ موز نہیں کھانا، ہاں یہ سب ڈاکٹروں کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ معزز حاضرین، توبہ کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو سچی توبہ کرو، ٹھکانے کی توبہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد میں آئے، نماز پڑھ لیے، توبہ کر کے گئے، بعد میں جا کے دیکھے تو اسٹیٹس میں بھی ووج گانے، اس کے بعد ووج برے لوگ ہیں تو سمجھو خالی اپنے آپ کو دھوکہ دے سو آپ، یہ نہیں۔ آپ کی زندگی کیسی رہنا معلوم، آپ کا بی پی، آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کا دماغ مسجد میں آنے کے بعد جتنا پاک رہتا نا، مسجد سے باہر گئے تو بھی وہی پاکیزگی آپ کے اندر مطلوب ہے۔ آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے، 1:15 بجے تک سدھر گئے، بات جاننے کے بعد وہی بے ڈنگی جو پہلے تھے سو اب بھی ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اپنے آپ کو ٹھکانے اور اللہ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، توبہ کا حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا لوگو توبہ کرو۔ سورہ ہود کو پڑھ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، حضرت صالح نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کی طرف گناہ لے کر جاؤ گے نا توبہ کر کر، وہ اپنی رحمت کی بارش تم پر برسائے گا۔ اور یہ حدیث تو ہمیں رلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بندوں سے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، یہ حدیث سنو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے آدم کے بیٹے زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کر کے آ تو میرے پاس۔ اللہ کی رحمت کیسی ہے دیکھو، زمین و آسمان بھر کے گناہ بھی کر کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کیا نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، میں اپنی رحمت و مغفرت کی بارش تیرے اوپر برساؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں یہ کہا اگر تمہارے گناہ یہ آسمان تک بھی کیوں نہ پہنچ جائیں، اللہ اکبر، یہ دنیاوی آسمان تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ 30-5 جو ہے انٹرنیشنل فلائٹ اوپر سے دیکھتے لوگوں کو خیال آتا، اللہ تعالیٰ یہ آسمان کہاں ہے نہیں معلوم ہے کتنا دور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ سے آسمان تجھ بھی بھر جائے تو تجھ کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جانتے نا آپ، لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمت کا کیا حال تھا دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگو توبہ کرو، استغفار کرو، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے، حالانکہ گناہ سب معاف تھے۔ یاد رکھیے نبیوں کا دل بڑا پاک ہوتا ہے، توحید سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور نبیوں کے دل کیا ہوتے ہیں، اللہ کی خاص نگرانی میں پلتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ توحید سے تو دل نرم ہوتا ضرور ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چرانے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں ما من نبی الا لعى الغنم وكنت ارى الغنم على قراريط اهل مکہ، کہا ہر نبی نے بکریاں چرائی، میں بھی بکریاں چراتا ہوں۔ کیوں بکریاں چراتا ہوں؟ اس لیے کہ بکری چرانے والے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بکری چرانے کا کام لے کر نبی کو 2 چیزیں بتاتا ہے، جیسے بکری کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی نا، تم کو تمہاری قوم سے وہی محبت چاہیے، بکری کے اندر جو نرمی ہوتی نا وہی نرمی تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے سب سے پہلے جو باوا آدم تھے، حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے، وہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، بعد میں جو ہے حضرت حوا کو پیدا کیا، بولا وہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا تمہیں، وہ گیہوں کا درخت کا کون سا درخت تھا قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، بولے وہ درخت کے پاس نہیں جانا تمہیں۔ شیطان کیا کی جا کو ان کے دل میں ڈالا، جا کو کھا کو دیکھنا کیا ہوتا، ہوا کیا، حضرت آدم اور حوا دونوں مل کر گئے، جا کر جیسے ہی پھل کھایا ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا۔ کون سا لباس؟
جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا. جیسے ہی گناہ کیے تو ننگے ہو گئے. علماء بولتے آدم کو حوا کو شیطان نہیں چھوڑا تو آدم کے بیٹوں کو چھوڑے گا؟ دیکھیے آدم کو حوا کو اللہ نے ننگا کر دیا. کیا کیا؟ ان کے فطرت میں نیچر میں حیا تھی. جنت میں درختوں کے پتوں سے لے کر آگے پیچھے لگ کر مکمل طور پر باندھنے لگے. اور دنیا کی سب سے پہلی توبہ سورہ اعراف میں یوں اتری، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دنیا میں اتر دیے گئے نا، دنیا میں اترے، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آدم کو بھی حوا کو بھی. اور معلوم ہے ہمارے اور نبیوں میں فرق کیا جانتے ہیں؟ نبی جب گناہ کرتا ہے نا، چھوٹا گناہ کرتا، بڑا گناہ نہیں کرتا. نبی جیسے ہی گناہ کرتا تڑپ جاتا انہیں، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا تڑپتی کیسا، ویسے ہر نبی گناہ کرنے کے بعد فوراً آہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، بڑے افسوس کی بات ہے شیطان ہمارے دلوں پر کیسے کیسے حکومت کرتا ہے. دیکھو ہم زندگی میں غلطی کرتے تو بولتے بابا آدم اس غلطی کرے تو ہمیں کیا غلطی کرے کیا ہو جاتا. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں بابا آدم غلطی کر کے غلطی سے توبہ بھی کرے نا، توبہ کرنے میں ہم ان کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ خالی غلطی کرے بول کے ان کو آئیڈیل بنا تو ضروری ہے. دیکھیے ان الفاظ پہ غور کیجئے، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے. آپ نے کئی مرتبہ اس کا ترجمہ سنا ہوگا، لیکن ہم اس آیت میں 10 چیزیں آپ کو بتاتے، غور سے سمجھیے. آدم علیہ السلام دعا کر کے کامیاب ہو گئے 5 چیزوں سے. حضرت آدم و حوا کامیاب ہو گئے توبہ کر کے، لیکن 5 چیزوں کی وجہ سے ابلیس ناکام ہو گیا. وہ 5 چیزیں کیا؟ سنیے. محاسن التاویل کے مؤلف جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ کی تفسیر میں کہتے ہیں آدم 5 چیزوں سے کامیاب ہو گئے. سب سے پہلے گناہ کا اقرار کرنا. میں کہہ رہا سوچئے اللہ کے سامنے اقرار کرنا. دوسرا دیکھو گناہ کر کے شرمندہ ہونا، اللہ میں تیری اطاعت کرتا تو کتنا اچھا تھا، شرمندہ ہونا. دو چیز ہوئے. تیسرا اپنے نفس کو ملامت کرنا، وہ دن وہ گناہ ہوا ہے ہاں. اس کے بعد کیا؟ فوراً توبہ کی طرف گئے 4. اور اس کے بعد رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. یہ 5 چیزوں کی وجہ سے آدم و حوا کی زندگی خوشگوار زندگی ہو گئی. لیکن ان 5 چیزوں کا اپوزٹ کیا ہے؟ دیکھو کیا لکھتے ہیں علماء. ابلیس کیا گناہ کا اقرار بھی نہیں کریا اور اس کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوا، ملامت بھی نہیں کرا، بلکہ اب ابلیس جس پر اللہ کی لعنت ہو کیا بولتا؟ دیکھو اے اللہ تو مجھے گمراہ کرا. سو اللہ اکبر. ایک آدمی بول سکتا بات یہ، ایک مومن نہیں بول سکتا. کہا فبما اغویتنی، اے اللہ تو مجھے گمراہ کیا. اللہ کے ساتھ بات کرنے کا ادب بھی نہیں معلوم ابلیس کو، بولتا ہے تو گمراہ کریا سو مجھے. اور اس کے بعد دیکھو توبہ بھی نہیں کیا، اور رب کی رحمت سے مایوس ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابلیس پڑا، جیسا کہ علماء کہتے ہیں. معزز حاضرین، دنیا میں کئی نبیوں نے توبہ کی. حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر نے توبہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توبہ کی. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ بولے تو فوراً اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنے والے. معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء اور رسول اپنے زندگی میں توبہ استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو کیا ہم توبہ استغفار سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیے آپ. جب بندہ گناہ کرتا نا وہ اس کے دل میں زنگ لگتا کرتا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ایک لوہے کی چیز کو زنگ لگا تو ہم کرشنل دل کو ہٹاتے اسے، ویسے ہمارے دل میں بھی کیا ہوتا؟ گناہ کرے تو زنگ لگتا. وہ زنگ کو دور کرنے جو ہے آپریشن کرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا؟ جب ہمارے دل کو اندر جو ہے زنگ لگ گیا بولے تو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں اسے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے دل کو زنگ لگا تو دور کرنے 2 ہی چیزاں. ایک تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. جتنا ذکر کرتے جاؤ گے جو ہے کیا ہوگا؟ زنگ دور ہوتا جائے گا. اور اسی طریقے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. معزز حاضرین، ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، خصوصاً سمجھو آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید کپڑے پر سالن پڑ گیا تو کیا کرتے آپ؟ فوراً جا کو دھوتے. سفید کپڑے پر چا پڑ گئی تو فوراً جا کے دھوتے نہیں دھوتے، کبھی اس کے اوپر دیکھتے نیٹ میں ڈال کر لیمو ڈالنا
نہ کی کیا ڈالے تو دھبا جاتا. آپ لوگ ہم لوگ اپنے کپڑوں کے اوپر دھبا لگ گیا تو دھبے کو دور کرنے کی فکر, لیکن ہمارا دامن اگر جو ہے گناہوں پر دھبا اس کا لگ گیا تو اس کو دور کرنے کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ بات یاد رکھو آپ, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف, تمہارے دل کی طرف نہیں دیکھتا. شادی میں اچھے کپڑے پہن کر چلے جاتے نا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے بولے دل ہیں کالے کالے, کپڑے ہیں اجلے اجلے. آج ہمارا یہی تو حال ہے, کپڑے بڑے سفید ہیں لیکن دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, جیسے کپڑے کے دھبے کو دور کرنے کی کوشش کرتے نا, اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے دل پر جو دھبا لگتا ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے. معزز حاضرین, یاد رکھو توبہ کرنے ہی میں عزت ہے, توبہ کرنے ہی میں نجات ہے. یاد رکھو اگر میں اور آپ گناہ کریں گے نا, سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی نظر سے گر جائیں گے, اور اللہ کی نظر سے بندہ گرا, دنیا کا کوئی اسٹیج اس کو عزت دے نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا سورہ کس میں, حج میں کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, کہا اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. آپ نیک بن کر کے دیکھو کیسے آپ پر جو ہے مخلوق ٹوٹ پڑتی. آپ دیکھتے نہیں علماء کو, عمل کرنے والے علماء کو, آگے تو کتنے بڑے بڑے لوگ سے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا تقوی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے. معلوم کیا ہوا, گناہ کر کے اللہ کی نظر سے گرے, لوگوں کی نظر سے بھی گرے. یہ گنہگار انسان کو کبھی دنیا نہیں چاہتی ہے. ارے دامن جھاڑو بھائی, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, بڑا دلندر ایسا ایسا بولتے. دیکھو اگر آپ نیک بن جائیں گے نا تو کیا ہوگا, دیکھو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے, کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اس کے نام کا اعلان ہوتا ہے 7 آسمانوں میں. اعلان کرنے والے کون, فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ 7 آسمانوں میں جا کر بولتے اے فرشتوں, اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے سے اعلان جو ہے محبت کرتا, تم سب محبت کرو. اللہ اکبر, نیک ہو جائیں. آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے سے محبت کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک آدمی کی مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رکھ دیتا ہے. معزز حاضرین, یاد رکھیے توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہم اور آپ توبہ کریں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا کیا درجہ ہوگا. دیکھو ہم کو مومن کہا جائے گا, ہم کو محسن کہا جائے گا, متقی کہا جائے گا, مطیع کہا جائے گا. اگر ہم گنہگار ہوں گا دنیا کیا بولیں گے, انہیں پر کی انہیں ایسا, مطلب گنڈا, ایسے ایسے الفاظ آئیں گے. نیک بن گئے تو بولیں گے نہیں فلاں آدمی کے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا. تو کیا معلوم ہوتا, نیک بن گئے تو لوگوں کی زبانوں پر ہماری تعریف ہوگی. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ساری دنیا ہم کو گالیاں دیتی رہے گی. معزز حاضرین, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو توبہ کرو, اللہ بھی تم کو جو ہے اونچا اٹھائے گا اور لوگوں کی نظروں میں بھی تمہاری عزت ہو جائے گی. یہ دیکھیے ایک ہم استغفار کا ایک دعا پڑھ کے اس تشریح کرتے ہیں. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یقین کے ساتھ دعا پڑھنا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت, تو لمبی دعا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یقین کے ساتھ صبح میں پڑھانا شام میں مرا تو انشاءاللہ جنتی. اگر شام میں پڑھا یقین کے ساتھ تو صبح میں مرا تو جنتی ہے. کون بولنے والے, یہ گارنٹی دینے والے کوئی شاپنگ مال کا بڑا نہیں بلکہ کون, ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس استغفار کی دعا میں دیکھو بندے کی کیا عاجزی ہے. اور یہ جو الفاظ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں نبی کی زبان مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. کیا کہتے ہیں بندہ, کیا کہتا ہے, دیکھو اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں.
اور اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دعا میں غور کرو، بندے کی عاجزی، انکساری، شرمندگی، پشیمانی سب ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا جو ہے یہ کمزور ناتواں بندہ ہوں، غلطی ہو گئی ہے، تیرے دربار میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے کیا کر اپنے رحمت کی بارش میں نہلا دے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اور جو ہے توبے کی توفیق مل جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کو کیسے، جیسے ایک ماں روٹ گئی تو بندہ کیسے اسے امی 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 بولتا نا، ویسے اس دعا میں بتایا گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے منانا، اسے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے للکارنا اسے۔ حضرت ایوب کو دیکھو 30 سال تک جو ہے بیماری، کتنے سال؟ 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ قرآن دعا نقل کرتے ہوئے کہتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہتا ہے اے اللہ، کہتے ایوب علیہ السلام اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، دور کر کر کے بھی نہیں بول رہے، بولے اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس حضرت ایوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو للکارا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس دعا میں کیا بتایا گیا؟ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں اپنے پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آیا ہوں، دنیا میں کوئی بھی آدمی میرے گناہوں کی جو ہے میرے پیٹھ پر گناہوں کا جو بوجھ ہلکا نہیں کرے گا، تو ہی کرنا۔ یعنی جیسے کوئی بچہ اپنے ماں سے بولتا مجھے وہ چھونا، اس طریقے سے اللہ کے دربار میں توبہ کرو تو اللہ کو اپنی طرف ایسے متوجہ کرو، ایسے منواؤ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا نا، ویسے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ضد کرنا آپ، اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو ہلکا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ نماز میں ہمیں اتحیات پڑھتے اس کے بعد جو ہے درود پڑھتے، اس کے بعد کیا پڑھنا میں؟ تو اللہ کے نبی دعا سکھائے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ذرا تشہد میں بیٹھتے نا اس حالت کو دیکھو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بھکاری بن کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں تیرے سامنے چھوٹا ہوں، ایک بڑے بادشاہ کے سامنے وزیر کیسا بیٹھتا ویسا ہم بیٹھے تشہد میں، بولتے ہیں اے اللہ گناہوں کا بیج میری پیٹھ پر ہے نا، ذرا ہلکا کرنا، تو ہلکا کرنا بول کے اللہ کے نبی اتنا خاموش رہے، بولے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے ذرا میرے اوپر رحمت کی بارش بھی برسا۔ اگر ہم جو ہے ان دعاؤں پر غور کریں تو بندہ بتاؤ کون گناہوں کی طرف جائے گا؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے توبہ کرنے سے کیا ملتا ہے یہ بھی آپ پوچھیں گے۔ یہ بات بتا کر جو ہے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہم آج ذرا لوز موشن ہو گئے یا نہیں تو کسی وجہ سے جو ہے کمزوری پیدا ہو گئے تو پہلے وہ آر ایس پیتے نا، جانتے نا آپ، لیکن ہم آپ سے بتاتے ہیں روحانی طور پر کمزور ہوئے، ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے، نماز نہیں پڑھتے، روحانی سکون کہاں ملے گا؟ اب دیکھو جمعہ کو بھی کتنا دیر سے آتے ہم لوگ، ممبر پر چڑھنے کے بعد آئے تو رجسٹر خود بند ہو جاتا۔ یہ روحانی طور پر کمزوری ہوتی نا، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، میڈیکل میں نہیں ملے گی، بلکہ کیا کرنا؟ استغفار کرنا۔ یہ استغفار کرے تو کیا ہوتا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالی ایسی طاقت دے گا انشاءاللہ 40 منٹ کا بھی سجدہ کر سکتے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ اکبر، 40 منٹ کا بھی سجدہ کر سکتے۔ یہ بات کہاں ہے؟ توبہ استغفار کرے تو طاقت کہاں ملتی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت صالح اپنے قوم سے کہتے ہیں لوگو استغفار کرو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ روحانی طاقت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جسموں میں طاقت ہے تو کیا توبہ استغفار کرو۔ آج دیکھو ہمارے نوجوان کیسے ہیں، 30 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ حال ہے جو 60 سال میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ گناہ کر کر کے کمزوری آ گئی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو چہرے میں اس کا اثر دکھتا ہے، پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ جب توبہ کرے تو کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی، وہ طاقت ملے گی جو آپ کو جم میں جا کر بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز حاضرین دیکھیے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام کبھی نہیں کرنا۔ اگر
ہمارا باپ روٹ جائے ابو ابو بول کے فوراً اسے مناتے، مگر دیکھو 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ ہم اپنے رب کو غصہ کرنے والے، اس کو جو ہے غیظ و غضب دلانے والے کام کرتے ہیں، پھر بھی مکمل توبہ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے توبہ تو 24 گھنٹے بھی کر سکتے، لیکن توبہ کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت وہ ہے جب کہ ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے۔ پورے لوگ سوتے رہتے نا، نماز فجر سے پہلے 15 منٹ پہلے اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے دربار میں جو ہے توبہ کر کے دیکھو، ایسا مزہ ملے گا نماز پڑھنے کا، توبہ کرنے کا، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا معلوم ہے؟ کبھی بھی پڑھو نماز آپ، لیکن رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت میرا اور آپ کا رب عرش کو چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر آتا ہے، آ کر آوازیں لگاتا ہے۔ کیسے آوازیں لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کیا کبھی یہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی؟ اذان کی آواز سن کر بھی نہیں اٹھتے، لیکن یہ رب کی آواز نماز فجر سے پہلے ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ دیکھیے اللہ پوچھتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی رحم، اس کو جھولی بھر دوں، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں پر معافرت کرنے والا، میں اس کی معافرت کروں؟ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ مومنوں کی تعریف کرتا ہے، کہا المستغفرین بالاسحار، اور یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ یہ مت سوچو توبہ صرف بڈھے لوگوں کو کرنا ہے، مت سوچو، نہیں، توبہ بچوں کو بھی ضروری ہے، جوانوں کو بھی ضروری ہے، مردوں کو بھی ضروری ہے، عورتوں کو بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں کہتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے مرد، سورہ تحریم میں کہتا ہے تائبات، توبہ کرنے والی عورتیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ توبہ یہ ایسی چیز ہے، بندہ جب بالغ ہوتا نا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ہر آنے والی جانے والی سانس میں توبہ توبہ استغفار ہونا چاہیے۔ اہل عرب کو دیکھیں گے آپ، اگر کوئی غلط چیز ہے دیکھیں تو بولتے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مثلا سمجھو کوئی عرب جو ہے دیندار ہے، فوراً کیا کھولا؟ موبائل کھولا، فوراً عورت کی تصویر آئی، ہمیں رہے تو فوراً دیکھ لے کھڑ جاتے، لیکن عرب کیا بولتے؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہو گیا یہ؟ ہم دیکھو گزرتے پوسٹر دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہوئے گزرتے، کبھی ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے اگر ہم توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آیا ہوا عذاب بھی ٹلے گا۔ اب دیکھیے کورونا آیا نا، چند دن تک ہم صحیح رہے، لیکن وہ بیماری سیکنڈ لیول میں دنیا میں پھیل رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سچا صدقے دل سے توبہ کیا؟ کیا مکمل طور پر ہمیں جاننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، مکے میں 13 سال تک تھے نا اللہ کے نبی، اس وقت 2 چیزیں عذاب سے ان کو بچا کر رکھی تھی۔ کتنا تکلیف دے نبی کو، سر کچل کے مار ڈالیں گے، یا نہیں تو جو ہے آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر گھسیٹ کے مار دیں گے۔ کیسا کیسا تکلیف دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جرائم کی وجہ سے تو عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری وجہ سے وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، جب تک آپ دنیا میں ہیں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا کیا؟ جب تک دنیا میں استغفار توبہ کرنے والے ہیں دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ ہم اور آپ گناہوں کے پاپی ہیں نا، گنہگار ہیں نا۔ آپ سوچتے ہوں گے کتنا گناہ کرتا ہوں میں، کیا ذرہ اللہ بھی عذاب بھیجتا نہیں نا؟ یاد رکھو آپ کیوں جی جا رہے دنیا میں، معلوم ہے کیوں جی رہے؟ غور سے سنو، دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں، ان کے توبہ کی طفیلی میں آپ بچ جا رہے سو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کے آخری میں فرماتا ہے اگر ہم ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے نا، دنیا میں کوئی انسان نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کیے نا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد رکھو کبھی گناہ جو ہے جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپا میں اللہ تبارک و تعالی انتقام لیتا ہے۔ معزز حاضرین،
آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو، اس پر ہم اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، ان کے قوم کو انہوں جا کو سمجھائے، قوم ایمان نہیں لائی، کیا کرے، غصہ کو انسان تھے، اپنی قوم کو غصہ کو اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر ڈالے۔ معلوم ہوتا ہے نبی جب ہجرت کرنا بولا تو اللہ کا پرمیشن چاہیے اسے۔ انہوں کیا ہوا، غصہ کو قوم کو چھوڑ کر نکل کے جا کے کشتی میں سوار ہوئے۔ دیکھیے کشتی الگ قصہ بول سکتے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی اوپر نیچے ہونا شروع ہوگی، لوگاں بولے کون کی اس میں جو ہے پرمیشن کے بغیر آ گیا ہے، کلکل ڈالو، سمجھتے ہیں نا، قرآن اندازی بولتے سے، تمل میں کلکل بولتے۔ جیسے ہی قرآن میں نام آیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، لوگاں اٹھا کر یونس کا سمندر میں ڈال ڈالے۔ کتنا مطلب یونس کو سمندر میں پھینکے تو کیا ہوا، دیکھو اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی جو ہے سمندر میں ڈالا گیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی چبائی نہیں ان کو۔ دیکھو مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہا ہوگا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا خالق ہے نا، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، جو اپنے نبی کی غار ثور میں حفاظت کر سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بات کیا ہوا، دیکھو اندر چلے گئے نا، اندھیرا ہے، اگر ہم جو ہے آپ کو اس مسجد میں بند کر دیے تو لائٹ میں تو پریشان ہو جائیں گے، فوراً جو ہے موبائل میں لائٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا، تین اندھیرے، اللہ اکبر، تین اندھیرے، ذرہ بھی دکھتش نہیں ہے۔ کیا بولتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بند کر لی تو منہ ختم متچ، اور اس کے بعد سمندر کا اندھیرا، یہ دوسرا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ مچھلی کے پیٹ میں بھی نہیں چھوڑے حضرت نوح علیہ السلام۔ وہاں سے پکارا اپنے رب کو، وہ دعا تو آپ کو معلوم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ معمولی سی الفاظ ہیں، ان الفاظ نے، یہ توبہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت کر لیا۔ کیا کیا، اے اللہ تیرے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ظالم میں ہوں، اتنا ہی کہا، بس اتنا ہی کہا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خود فرماتا ہے یونس کی دعا کون بھی ٹینشن کے وقت پڑا تو ہم ٹینشن دور کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نسائی کی روایت میں کہتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن میں یہ دعا پڑھانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 سیکنڈ بھی دعا پڑھنے کے لیے یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھو کیا ہوا، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، مچھلی لا کے ان کو سمندر کے کنارے پھینک ڈالی۔ کتنے دن اپنے پیٹ میں رہے نہیں معلوم، حضرت یونس اٹھے تو چلنے نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو حضرت یونس بیمار کئی کو ہوئے، روحانی طور پر بیمار نہیں ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جسمانی طور پر بیمار ہوئے۔ اللہ نے ایک درخت اگایا، درخت کا سایہ آیا، وہاں کئی دن رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 سے زائد قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر، توبہ کی برکت دیکھو کیسی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو کسی نے اگر نکالا تو وہ کیا ہے، توبہ استغفار کی وجہ۔ اور دیکھو اس کے بعد حضرت نوح کی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی نا، ان پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ معلوم ہو گیا قوم کو کیا کرے، معلوم ایسی توبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے واپس آئے، کہاں پڑے، سمندر کے کنارے پڑے، ایک بیل ہے، درخت ہے، وہاں کھاتے پیتے، ذرہ طاقت ہوئی اٹھ کر آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہے، دیکھو موٹے دھاڑے کپڑے پہن لیے، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر ایک جو ہے اس میں جمع ہو گئے، ایک میدان میں جمع ہو گئے، زور زور سے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ ہم نے تیرے بھیجے ہوئے بندے یونس کو ہم نے کیا کیا تھا، ناراض کیا تھا، اے اللہ معاف کر لے، معاف کر لے۔ ایسے انداز سے تقریباً 40 دن تک توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رحم آیا کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے انتقام سے بچیں، ہم یہ مکمل طور پر توبہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہاں وقت نہیں ہے مجھے بات کرنے کا، لیکن آگے بڑھتے ہوئے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا، دیکھو حضرات صحابہ کرام کے واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے توبہ استغفار کے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیوں کے قبیلے کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔
قتل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ بات بولے، وہ کیا کرے؟ وہ صحابی اللہ کے نبی جا کو ان یہودیوں کو بولنے سے پہلے انہوں جا کو ان کو بول ڈلے بنو قریظہ کو، اللہ کے نبی آ کو تم نہ ایسا قتل کر رہے ہیں، ایسا جو ہے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتا دیے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہوا؟ راز وقت سے پہلے کون کھول ڈلے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ غلطی کا احساس کیسے ہوتا ہے دیکھو، معلوم کیا ہوتا ہے؟ بندہ غلطی کرتے نا، گناہ کا احساس اگر اس کے دل میں رہا تو بس ہے۔ ایک سمجھو ایک جو ڈبری ہے یا نہ تو چمنی ہے، اور بھڑک گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اوپر سے یہ پورا یہ کرتے ہیں، بھڑکنا نہیں بلکہ گناہ کا احساس دل میں رہا نہ سمجھو میں گناہ کریا، بلکہ احساس اگر آپ کے دل میں آ گیا سمجھ جاؤ آپ مومن ہیں۔ کیا کرے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ؟ جا کے سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیے، بولے جب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو نازل نہیں کرے گا اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، اور مجھے کھولنے والے بھی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ روایتوں میں کیا آتا ہے؟ ابن ہشام نے اپنے سیرت میں اور امام بیہقی نے اپنے سنن میں واقعہ ذکر کیا ہے، صحیح انداز سے کہتے ہیں ابو لبابہ اپنے آپ کو باندھ لے جا کر کے بیوی کو گھر میں بول کر آ گئے تھے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو ذرا آ کے کھول دینا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو ذرا آ کے کھول دینا۔ وہ کیا کرتی؟ نماز کا وقت تھا تو آ کے کھول دی، پھر چلی جاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا گھر سے واپس بھاگ کے آ جاتا، لیکن وہ صحابہ ایسے تھے ذرہ بھی گناہ ہوتا تو کیسے خوف کھایا کرتے تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے توبہ کی قبول کرنے کا واقعہ نہ اتار دے، اور میں نے جو کیا ہے وہ یہ۔ ایک دن کیا ہوا دیکھو یہ واقعہ کیسے ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، اگر کسی کی توبہ قبول ہو جاتی نا، نبی کا وہ مبارک چہرہ چاند کا ٹکڑا لگتا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے مسکرا رہے ہیں۔ ام سلمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ دعا دیتے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ایسے ہی کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتائی، فرمایا ام سلمہ تم یہ پوچھتی ہو تو میں کیوں ہنستا ہوں؟ تو کہا طیب علی ابی لبابہ، بولے ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی تو کس کو خوشی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی۔ یہ دیکھو ام سلمہ کا جذبہ، کیا کہتی ام سلمہ؟ رسول اللہ اگر آپ بولے تو جا کے سب سے پہلے مسجد میں ان کو خوشخبری سنا دوں کیا؟ ایسے بولتی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت تک پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ ام سلمہ نکلتی ہیں اپنے کمرے کے جو ہے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتی ہیں اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ لوگ سب خوشی میں کھولنے آ گئے، بن کے تھے نا، لوگ سب خوشی میں کھولنے آ گئے۔ تو اس وقت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے آ کو کھولنا، کوئی دوسرا نہیں کھولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لبابہ کو کھولا اور کہا اے لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جو ہے توبہ قبول کر لی ہے۔ معزز حاضرین، آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارے سلف کوئی بھی گنہگار ہوتا تو کیسے توبے کی اسے کرتے تھے۔ یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیں نا، خصوصاً ہمارے نوجوان کبھی بھی انشاءاللہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بولتا ہے اے ابراہیم، ان کا نام ابو اسحاق تھا، کنیت تھی، بولتا ہے آ کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا تو بھی نسخہ ہے کیا گناہوں سے بچنے کا؟ آج کے نوجوان بھی آ کے پوچھتے اماموں سے گناہوں سے بچنے کیا کروں میں؟ بولے 5 چیزیں بول دو، غور سے سنو، ایک ایک بات بھی تیر بن کر دل میں داخل ہو جائے گی جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا بولے معلوم؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ گنہگار سے بولے میں تم کو 5 چیزیں بتاتا ہوں، جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کرو۔ سب سے پہلی بات کہا، دیکھو غور سے سنو، بولے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، اس کے رزق دیے ہوئے رزق کو مت کھاؤ۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے ذرا سوچو، دسترخوان پر کس کا رزق رکھا ہوا ہے؟ اس رب کا رزق ہے جس کی ہم نافرمانی کرنے جا رہے ہیں۔ بولے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، اس کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ۔
تو وہ پوچھا کہاں سے کھاؤں میں؟ زمین کا مالک وہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا تمہارا دل یہ کیسے ہوتا؟ جس رب نے تم کو لباس دیا، ننگے تھے نا، کپڑے پہنایا، تم کو تمہارے اوپر سر کے تالو سے لے کر پیل کے تلوے تک تم کو نعمتوں میں نہلایا، اس رب کی نافرمانی کرنے جاتے ہو؟ یہ پہلا سوال ہے۔ انہیں بولا دوسرا آپشن تو نہ دیکھیں گے؟ کیا بولا؟ ٹھیک ہے۔ کیا بولے معلوم؟ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، تمہیں زمین پر نہیں رہنا تمہیں۔ دوسرا سوال انہیں بولا زمین کا مالک بھی انہیں، آسمان کا مالک بھی انہیں، کہاں جاؤں میں؟ اور یہی سوال اللہ تبارک و تعالی جنات و انسان سے کہتا ہے، فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہا اے لوگوں سن لو، جب بھی گناہ کرتے نا، اگر گناہ کرنے کے لیے کسی بھی آسمان کے کنارے چلے جاؤ، زمین کے کتنے فلور کے اندر بھی چلے جاؤ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت، اس کے علم، اس کی نگرانی سے بچ نہیں سکتے۔ وہ آدمی بولا میں زمین میں کہاں جاؤں جبکہ پوری زمین اس کی ہے۔ دوسرے ہوئے نا۔ تیسرا سوال کیا بولے معلوم؟ تیسرا سوال یہ بولے جب تم گناہ کرنے جاتے نا، ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کالی رات کالی چٹان، کالی رات کالی چٹان اور کالی چونٹی کو بھی وہ رزق دیتا ہے، تو وہ رب کہیں بھی گناہ کرے تو دیکھے گا ضرور۔ تو وہ آدمی کیا بولا معلوم؟ اے ابراہیم، وہ تو ہماری سینے والی باتوں کو جانتا ہے، تو میں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ یہ 3 سوال ہوئے۔ چوتھا سوال دیکھو، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بولے چوتھا سوال دیکھو کیسا ہے؟ سوال دیکھو، اگر ملک الموت تمہارے پاس آئے، تصور کرو یہ، اگر ملک الموت تمہارے پاس آئے اور تمہاری جان نکالنے کے لیے وہ تیار ہے، تم اس سے بولو ذرا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، ذرا مجھے مہلت دو، میں توبہ کر لیتا ہوں، ذرا مجھے مہلت دو، نیک عمل کر لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ملک الموت میری بات نہیں سنے گا اور نہ جو ہے مجھے مہلت دے گا وہ۔ یہ 4 سوال ہوئے۔ 5واں سوال دیکھو کیا کہتے ہیں ابراہیم اعظم رحمہ اللہ، کہتے ہیں دیکھو قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جا رہے فرشتے، قیامت کے دن جہنم کے فرشتے تم کر کھینچ کر لے جا رہے ہو، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ نہ جاؤ؟ تو اس نے کہا ہو نہیں سکتا، بلکہ اس آدمی نے کہا مجھے چھوڑیں گے بھی نہیں، مجھے گھسیٹ لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا جب یہ تم کام نہیں کر سکتے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہی ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے گناہ کرتے ہیں تو دل کو زنگ لگتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتے جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کپڑوں اور چہروں کی طرف نہیں دیکھے گا، دیکھے گا تو کس کی طرف دیکھا؟ تمہارے دل کی طرف دیکھے گا۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آتی جاتی ہر سانس میں توبہ ہونا چاہیے۔ وہ ذات جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے معاف کر دیے، وہ ذات دن میں 70 مرتبہ 80 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہی ہے۔ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کو تو اس سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو گنہگاروں کے ساتھ مت بیٹھو کبھی بھی۔ کس کے ساتھ بیٹھو؟ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ادھر بیٹھو۔ اسی پر ہم اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل اللهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا
موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك توبة صادقة وقلبا سليما يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.